بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ ظلم پھر بڑھتا ہے، پھر مٹ جاتا ہے۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ 24 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. عمران خان سابق وزیر اعظم ہو گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ تحریک کے حق میں 174 ووٹ پڑے۔ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا۔ اسد کیسر اور قاسم سوری کے استعفے کے بعد پینل آف چیئر ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی۔ عمران خان 3 سال 8 ماہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں بار بار تاخیر پر اسلام آباد میں صورتحال کشیدہ رہی۔ خوف کے بادل، افواہوں کا بازار، اضطراب کی کیفیت رہی۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن کے عملے کو رات گئے بلایا گیا۔ پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں والی وین بھی الرٹ رہی۔ پریشانی اور غصے میں اسد کیسر نے سوال پوچھنے پر میڈیا نمائندے کو گالی تک دے دی۔ پاکستان میں جاری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں گڈ گورننس اور جمہوری اقدار پر قائم رہیں گی۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئین کی پاسداری کریں۔ کون سنبھالے گا ملک کی باغ ڈور؟ کون بنے گا وزیر اعظم پاکستان؟ نئے قائد ایوان کی انتخابات کے لیے اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار اسمبلی سیکریٹریٹ میں آج دوپہر 2 بجے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال بھی آج ہی ہوگی۔ متحدہ اپوزیشن نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر رکھا ہے۔ عمران خان رات کے اندھیرے میں وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر بنگالہ منتقل۔ ان کا ذاتی اسٹاف بھی وزیر اعظم ہاؤس سے چلا گیا۔ عمران خان کے اچانک چلے جانے سے لا علم وفاقی وزراء عمران خان سے ملنے پہنچے تو حیران رہ گئے۔ تمام وزراء اور معاونین کی وزیر اعظم ہاؤس داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آئین جیت گیا، پاکستان زندہ باد۔ آئینی بحران کا آئینی طریقے سے حل نکلنے پر ہر کوئی خوش۔ نہ کچھ غیر آئینی ہوا، نہ کسی ادارے نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ پاک فوج، عدلیہ اور پارلیمان سمیت تمام ادارے آئینی حدود میں رہے۔ پارلیمان کا طویل ترین سیشن، لمبی تقاریر، مگر فیصلہ ووٹ سے ہوا اور حکومت کو آئین کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ وزیر اعظم پہلی بار پارلیمانی طریقے سے رخصت ہوا۔ ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے جا لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ شہباز شریف کا ایوان میں اظہار خیال، کہا ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، انصاف اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ ماضی کی تلخیوں کے بجائے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کا اتحاد پاکستان کو تعمیر کرے گا۔ اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو خوشحال بنائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ تکبر کو آخر زوال ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا حکومت سے نجات پر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ نقصان کو پورا کرنے کے لیے مشکل سفر کا آغاز کیا ہے۔ کئی مشکل چیلنجز درپیش ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔